بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم جامعہ دارالعلوم کراچی کی مسجد جو ایک عجیب و غریب مسجد ہے، یہاں بیٹھے ہیں اور لوگ بھی عجیب و غریب، ماشاءاللہ جس طرح یہ مسجد خصوصیات والی مسجد ہے، اسی طرح یہ جو شہباز بھائی ہے یہ بھی ایسی خصوصیات والا انسان ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ خانہ بدوش جھگی والے، جن کو پاکستان میں ابھی تک یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ کمزور ترین، بیکار ترین اور بھکاری مخلوق ہے، اور یہی ہمارا ان کے ساتھ رویہ رہا، لیکن الحمدللہ ہماری دوست حضرت مولانا مبشر چند صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے ایک عظیم، اس کو میں کہتا ہوں کہ کارنامہ، ایک عظیم کار خیر سر انجام دیا کہ مولانا ان جھگی میں رہنے والے بچوں اور ان سب پر محنت کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ مولانا بتائیں گے، ان سے تلاوت بھی سنیں گے کہ اس جھگی میں رہنے والے بچے جو بھیک مانگتے ہیں، جو نہ اسکول جانتے ہیں نہ مدرسہ، وہاں جھگی کے اندر بیٹھ کر اس بچے نے قرآن حفظ کے ساتھ مکمل کیا۔ ابھی ہمارے سامنے حضرت مفتی زبیر اشرف عثمانی دعوت برکات، ہم نے ان کی تلاوت سنی، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ حضرت استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب دعوت برکات، ہم نے ان کی ماشاءاللہ ان کے سر پر عمامہ باندھا، اور تمام اکابر اس پر بڑی خوش ہے۔ مولانا کو کے لیے ہم دل سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور مزید کہ یہ کار خیر مزید پھیل جائے، اور مولانا کا کیا کام ہے، کیا خدمات ہے، کہاں کہاں سلسلہ چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کس طرح آغاز ہوا، تو مولانا مبشر چند صاحب سے ہم سننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مفتی سلیم صاحب، آپ نے اپنے وساطت سے لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچانے میں ایک کردار ادا کرنے کا ایک آپ ذریعہ بنے، اور ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے، جیسا کہ اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے جھگی تعلیمی پروجیکٹ کا آغاز لاہور سے کیا تھا۔ خانہ بدوش جو جھگیوں میں رہتے ہیں، ریلوے اسٹیشن کوٹ لکھپت کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ہم نے عید الفطر کے دن، عید والے دن ان سے جا کے عید ملے، اور ان سے یہ کہا کہ ہم آپ سے عید ملنے آئے ہیں۔ جب یہ لفظ انہوں نے سنا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ لوگ تو اپنی خوشیوں میں مگن ہیں اور آپ ہم سے عید ملنے آئے ہیں۔ الحمدللہ ان سے عید ملے، اور ان سے پھر بات چیت کو آگے بڑھایا کہ میں نے کہا کہ آپ کے بچوں کو اگر ہم پڑھائیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگے جی ہم تو روزی روٹی اپنی بڑی مشکل سے پوری کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ اس کی فکر چھوڑیں، صرف آپ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کر لیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ چنانچہ وہ آمادہ ہو گئے۔ ہم نے اگلے دن ہی خیمہ خرید کر جھگیوں کے اندر نصب کر دیا، اور وہاں چھوٹی چھوٹی جو تعلیم سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ وہاں لا کر ان کو دے دیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، پہلے دن ہی سے تعلیم کا آغاز ہوا، اور بچوں کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں، اور ان کے ساتھ اس طرح ہم نے 15-20 منٹ سے آغاز کیا، ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ 3 دن بعد ان کے والدین نے کہا ہمارے بچوں میں بڑی تبدیلی آئی ہے، ہمارے بچے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، امی جی ابو جی کہتے ہیں۔ جب انہوں نے ان کے والدین نے بتایا تو ہمارا حوصلہ بڑھا کہ یار یہ کام تو کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے پھر اس کے بعد پھر دوسری جھگی والی آبادی میں شروع کیا کام، جا کر لاہور کے اندر ہی ماڈل ٹاؤن موڑ پہ وہ جھگی والی آبادی تھی، تو لوگوں نے ہمیں وہاں ڈرایا تھا کہ یہاں منشیات فروشی کا دھندا ہوتا ہے، اور یہ مختلف یعنی غلط کاری ہوتی ہے یہاں، اور یہ مطلب فحاشی کا اڈہ ہے یہ۔ تو ہم نے کہا کہ اب تو یعنی یہ بات سننے کے بعد ہماری ذمہ داری جو ہے اور بڑھ گئی۔ جاتی۔ تو الحمدللہ ہم نے پھر وہاں جا کر اسی خاتون سے جس کے بارے میں لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا، اسی خاتون سے جا کر بات کی، اور وہ اس پر آمادہ ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے کہنے لگی قاری صاحب لوگ تو ہمارے پاس دوسری غرضیں لے کر آتے ہیں، آپ ہماری خیر خواہی کا پیغام لے کر آئیں۔ چنانچہ وہ بھی آمادہ ہو گئی، ہم نے بچوں کو پڑھانے کے لیے ان سے بات چیت کر لی، تو وہ کہنے لگی جی پرسوں تراویح کا آغاز ہو رہا ہے تو آپ ہمیں جھگیوں میں تراویح بھی پڑھائیں۔ تو میں نے کہا کہ باجی یہ سامنے سڑک کراس کریں، سامنے مسجد ہے، پیچھے گلی میں مسجد ہے، اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں مردوں کو۔ تو وہ کہنے لگی کہ لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، جب ہمارے بچے مسجد میں جاتے ہیں تو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مسجد کی کوئی نہ کوئی چیز چرا کے لے جائے گا، یا اگر ہمارے بچہ صف میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ لوگ اتنی گھن کھاتے ہیں، اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اپنی جگہ چھوڑ کر آگے ہو جاتے ہیں، ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ جب ہمارے ساتھ ایسا رویہ ہوتا ہے تو ہم پھر مسجدوں میں نہیں جاتے، لہٰذا آپ ہمیں یہیں تراویح پڑھائیں۔ الحمدللہ میں نے ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، پکی ہوگی بات۔ ہم نے اگلے دن تراویح کا آغاز وہیں سے کیا، ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ میں نے وہاں پہلا
پہلی تراویح پڑھائی، دوسرے سال تراویح پڑھائی، تیسرے سال 3 سال مسلسل وہیں میں نے ماشاء اللہ جھگی کے اندر تراویح ماشاء پڑھائی. اللہ اور الحمدللہ جب پہلا قرآن ہمارا ختم ہوا تو وہاں ایک بابا نے مجھے تراویح کے بعد ختم قرآن کے بعد مجھ سے گلے لگ کے روئے، کہنے لگے بیٹا میں نے 70 سال کی زندگی میں پہلی مرتبہ سجدہ کیا ہے. تو الحمدللہ پھر اس دن ہم نے یہ ٹھان لی کہ اب تو ہم نے پاکستان کی ہر جھگی میں انشاءاللہ قرآن کی تعلیم دینی ہے، ہر جھگی کو قرآن کے نور سے منور کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہر خانہ بدوش تک ہم نے اپنی مطلب دعوت کو پہنچانا ہے اور اس کو پڑھا لکھا کر قومی دھارے میں شامل کرنا ہے. الحمدللہ یہ آغاز یعنی وہاں سے ہوا تھا عید الفطر کے دن، اور اس کا دائرہ کار لاہور کی 14-15 جھگی والی آبادیوں تک پھیلا. ماشاء اور پھر اسی سنہ میں ہمیں چائنا اسکیم میں وہ خانہ بدوش جو 2.5 سال پہلے عیسائی ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، ان پر 25 دن مسلسل محنت کر کے ہم نے دوبارہ ان کو کلمہ پڑھایا اور وہاں ان کے لیے مکتب کا انتظام کیا. اسی طرح یہ سلسلہ پھیلتے پھیلتے ہمارا الحمدللہ اس وقت پاکستان کے تقریباً 24 شہروں تک ہماری یہ آواز اور اس کا الحمدللہ سلسلہ الحمدللہ پہنچ چکا ہے. ماشاء اللہ. اب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ یہ اس بچے کی کیا کارگزاری ہے، شہباز کی؟ یہ بچہ ہم نے کرونا سے پہلے فیصل آباد میں تعلیم کا آغاز کیا تھا جھگیوں میں، تو پھر کرونا کی وجہ سے تعلیم کا آغاز یعنی وہ جو سلسلہ تھا وہ تو رک گیا، لیکن ہم نے قرآن کی جو درسگاہ تھی وہاں قائم کی، اس کو جاری و ساری رکھا. تو اس بچے نے ماشاءاللہ فیصل آباد اڈا صدار ہے جھنگ روڈ پہ، وہاں جھگی والی آبادی ہے، اس میں جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر اس بچے نے الف سے لے کر والناس تک وہیں قرآن حفظ کیا ہے جھگی کے اندر. اور یہ 3 سال میں الحمدللہ 8 دسمبر کو اس نے ختم قرآن اس کا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اس نے الف سے لے کر والناس تک جھگیوں میں ہی پڑھا ہے، اور اس کا نام محمد شہباز ہے. الحمدللہ وہاں ایک کلاس پوری بھرپور چل رہی ہے جھگیوں میں حفظ کی، وہاں 30 بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور اس طرح ہمارا یہ سلسلہ جو ہے اب ہم نے جھگی اسکول سے نکل یعنی جھگی مکتب سے نکل کر اور تعلیم القرآن کی درسگاہ سے نکل کر آگے جھگی ماڈل اسکول قائم کرنے کا سلسلہ جو شروع کیا ہے، وہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد سمیت الحمدللہ ابھی 6 ماڈل اسکول ہم بنا چکے ہیں، اور اسی طرح مکاتب جو ہے 24 شہروں تک 6 ماڈل اسکول. ماشاءاللہ بارک اللہ. یہ شہباز سے تھوڑی سی تلاوت سن لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بارک اللہ جزاک اللہ. مولانا اللہ تعالیٰ کی نسائی جمیلہ کو قبول فرمائے اور پوری امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس کار خیر میں اللہ بہت برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. کوئی مولانا پیغام دینا چاہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے. پاکستان میں خانہ بدوشوں کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ ہے. یہ کوئی ایک فرد، ایک تنظیم، ایک NGO، ایک ادارہ نہیں اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتا. اس کے لیے پوری پاکستانی قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو، اور کم از کم جو متمول گھرانے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، کم از کم ایک بچہ اڈاپٹ کریں. جھگیوں میں رہنے والا ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں تو یہ خانہ بدوشی کی زندگی یا قسمہ پرسی کی زندگی یہ ختم ہو سکتی ہے، اور یہ لوگ بھی باوقار شہری بن کر زندگی گزار سکتے ہیں. جیسا کہ ہمارا ویژن ہے 50 سالوں میں کہ ہم پاکستان کے 80 لاکھ خانہ بدوشوں کو پڑھا لکھا کر قومی دھارے میں شامل کریں گے، ان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کریں گے. اور اس کے لیے پوری پاکستانی قوم سے درخواست ہے کہ وہ اس طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے میں اور ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے میں ہمارے ساتھ اور ہمارے شانہ بشانہ چلیں. جزاک اللہ بارک اللہ. جزاک اللہ.